بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کی سنگلاخ گھاٹیوں میں جب حضرت آمنہ کے گھر ایک یتیم بچے نے آنکھ کھولی تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ آنے والی تمام نسلوں کی رہنما بننے والا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جس کے نور سے دنیا کا اندھیرا چھٹ گیا۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس بچے کی ابتدائی پرورش کے لیے اللہ نے بنو سعد کی ایک پاکیزہ عورت کا انتخاب فرمایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خاتون تھیں جنہیں تاریخ نے رضائی ماں کے معذب لقب سے یاد رکھا۔ اس سال عرب میں قحط پھیلا ہوا تھا، بارش کم ہوئی تھی، مویشی کمزور ہو گئے تھے، بچے بھوک کے سوتے تھے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بھی معاشی تنگی میں مبتلا تھے۔ ان کے گدھے بہت کمزور تھا، اونٹنی خشک تھی، اپنے بچوں کو بھی مناسب دودھ نہیں مل پاتا تھا۔ ایسے غیر معمولی حالات میں وہ سالانہ روایت کے مطابق مکہ روانہ ہو کے کسی مالدار خاندان کا بچہ مل جائے جس کی پرورش پر کچھ مدد ہو جائے۔ جب بنو سعد کی عورتیں مکہ پہنچی تو ہر کوئی مالدار خاندان کے بچوں کو لینے میں مصروف ہو گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگ سنتے یہ بچہ یتیم ہے تو سب آگے بڑھ جاتے۔ حضرت حلیمہ بھی کئی بار آئیں، مگر انہوں نے بھی ابتدا میں یہی سوچا کہ یتیم بچے سے کیا ملے گا۔ سب عورتوں کے حصے میں کوئی نہ کوئی بچہ آ چکا تھا اور حضرت حلیمہ تنہا رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میں نے اپنے شوہر سے کہا خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا، آؤ اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو انہوں نے یوں محسوس کیا جیسے سامنے کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نور کا ٹکڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ بچہ مسکرا رہا تھا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے حضور کریم کو گود میں لیا، پہلا معجزہ یوں ظاہر ہوا، ان کی خشک سینے میں فوراً دودھ اتر آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ نکل پڑا۔ وادی مکہ سے نکلتے ہی دوسرا معجزہ سامنے آیا۔ وہ کمزور سا گدھا جس کا سب مذاق اڑاتے تھے اب سواریوں میں سے سب سے آگے دوڑ رہا تھا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، حلیمہ کیا یہ تمہارا وہی کمزور گدھا ہے؟ حضرت حلیمہ دل ہی دل میں سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اس مبارک بچے کی وجہ سے ہے۔ جب وہ اپنے قبیلے پہنچی تو برکتیں یوں نازل ہوئیں، ان کی بکریاں خوب دودھ دینے لگیں، ان کے جانور سب سے زیادہ موٹے ہو گئے، خشک زمین سرسبز ہو گئی۔ انہوں نے کبھی کسی دن بھوک محسوس نہ کی۔ قبیلے کی عورتیں حیران رہ جاتی اور کہتی، حلیمہ تم کسی بہت مبارک بچے کو لے آئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے ایسی صفات کے مالک تھے جو کسی عام بچے میں موجود نہ ہوتی۔ جھوٹ کبھی زبان پر نہ لاتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تنہا رہنا پسند کرتے، بہت کم کھاتے مگر ہمیشہ مطمئن رہتے، گندگی سے دور رہتے، جانوروں اور بچوں سے شفاعت کرتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں امن کی علامت تھے، ان کے آتے ہی ہمارے دل روشن ہو گئے تھے۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو روایت کے مطابق بچے کو مکہ لے جا کر واپس کرنا تھا، لیکن حضرت حلیمہ کا دل نہ مانا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس بچے کی موجودگی ہی ان کی خوشحالی کا راز ہے۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے درخواست کی، اے آمنہ یہ بچہ ابھی کمزور ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ عرصہ اور ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت آمنہ نے خوشی سے اجازت دی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید تقریباً 4 سال بنو سعد میں رہے۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 سفید لباس والے فرشتے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا
دل کو نکال کر زمزم سے دھویا، اسے نور سے بھر دیا اور سینہ دوبارہ بند کر دیا۔ بچے گھبرا کر حضرت حلیمہ کے پاس بھاگے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ چمک، پہلے سے زیادہ نور تھا۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئیں کہ یہ بچہ خاص ہے، اللہ کا محافظ کردہ امانت ہے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، لہٰذا وہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے گئیں۔ جب حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو محبت سے لپٹانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے پوری تفصیل بتائی۔ حضرت آمنہ نے کہا، میرے لخت جگر کے ساتھ فرشتوں کا آنا کوئی تعجب کی بات نہیں، میں نے بھی اس کے بارے میں عجیب خواب دیکھے ہیں۔ حضرت حلیمہ کا دل بھاری تھا مگر وہ مطمئن تھی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ نبوت کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو نہیں بھولے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے، میری ماں۔ ایک بار غزوہ حسن کے موقع پر جب حضرت حلیمہ آئیں تو رسول کریم نے اپنے دل کی ساری محبتیں ان پر نچھاور کر دیں۔ روایت میں ہے کہ طائف کے سفر سے واپسی پر رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی قبر پر رکے، دعا کی اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ نے خلوص سے ایک یتیم کو گود لیا، اللہ نے ان کی دنیا بدل ڈالی۔ یتیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے بدلے اللہ نے ان پر زمین بھر کی برکتیں نازل کی۔ جسے لوگ چھوڑ گئے وہی حلیمہ کی عزت اور نسب بن گیا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی فلاح۔